حدیث میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بڑی عبرت کا واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک تاجر تھا، وہ تجارت کے لیے اپنے شہر سے نکلا سفر کر کے، دوران سفر اس کو مزید مال کی ضرورت پڑی، پیسہ اس کے پاس کم ہو گیا، تو ایک گاؤں میں چلا گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مالدار شخص ہے تاکہ میں اس سے قرض لے لوں۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں آدمی ہے، اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میں تاجر ہوں، فلاں شہر سے آیا ہوں اور اب مسافر ہوں اور مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے اتنا مال دے دے، 1000 دینار، 1000 دینار سونے کے سکے۔ وہ جو مالدار شخص تھا اس نے کہا گواہ لے آؤ، گواہ لاؤ، گواہوں کے سامنے معاملہ ہوگا، قرآن کا حکم تو یہی ہے۔ یہ پچھلی امتوں کا واقعہ تھا۔ تو اس تاجر نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ میرا گواہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا، میں کس کو گواہ بنا لوں؟ پھر اس مالدار شخص نے کہا کوئی ضامن لاؤ، کفیل لاؤ جو ضمانت دے کہ اگر تم یہ قرضہ ادا نہ کر سکو تو وہ قرضہ ادا کرے گا۔ اس تاجر نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ میرا ضامن ہے، وکیل ہے۔ وکیل کے معنی ضامن۔ اس مالدار شخص نے اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو 1000 دینار پکڑا دیے قرضہ، اور مدت مقرر کر دی کہ اتنی مدت کے بعد یہ قرضہ میں تمہیں واپس لا کر دوں گا۔ نکل گیا اپنے سفر پر تجارت کے لیے، مال کمایا، تجارت میں فائدہ ہوا۔ اب واپس جب آیا وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کو اس نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ یہ معاملات کس طرح صاف معاملات ہیں۔ جس تاریخ کو قرضہ ادا کرنا ہے، اس مالدار شخص تک پہنچنے کے لیے درمیان میں سمندر تھا، کشتی سے گزرنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے طوفانی ہوائیں چل گئی تھی، کشتیاں کنارے پر لگ گئی تھی، کشتی تلاش کی اس نے، کوئی کشتی نہیں ملی، اور یہ بیچارہ پریشان ہے کہ جس سے میں نے قرضہ لیا وہ انتظار کرے گا، آج کی تاریخ اس کو بتائی، اس کو پیسے واپس دینے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے، وہ مجھے کب جانتا ہے، چلو میں اپنے شہر واپس چلا جاؤں، کون مجھ سے پوچھتا ہے؟ نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن حساب تو دینا پڑے گا۔ آج کسی کا حق دبایا، کل قیامت کے دن اپنے نیک اعمال اس کو دینے پڑیں گے۔ تو کیا روپے زیادہ قیمتی ہیں، نمازیں زیادہ قیمتی ہیں؟ آج جس کا مال دبایا، کل قیامت کے دن اپنی نمازیں اس کو دینی پڑیں گی، اپنی عبادات اس کو دینی پڑیں گی۔ جب کشتی نہ ملی، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کو تراشا اور ایک پرچہ لکھا، اس میں یہ لکھ دیا کہ یہ فلاں آدمی کی طرف سے فلاں شخص کو یہ پیغام ہے کہ آپ سے میں نے اتنا قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ 1000 دینار میں اس لکڑی کے اندر رکھ رہا ہوں اور وہ تم وصول کرنا، اور اس کے اوپر دوسری لکڑی رکھ کر اس کو باندھ دیا اور دریا کے اندر اس کو پھینک دیا، اور دعاؤں میں لگ گیا، پروردگار میں اس شخص تک پہنچ نہیں سکتا، اس کا مجھ پر قرضہ ہے، اور وقت پورا ہو گیا، جس تاریخ کو میں نے قرضہ واپس کرنا ہے وہ تاریخ پوری ہو گئی، اگر میں قرضہ واپس نہ دوں گناہگار ہوں گا، پروردگار یہ قرضہ اس آدمی تک پہنچا دے۔ ادھر وہ آدمی قرضہ دینے والا وہ دریا کے کنارے آیا کہ آج وہ تاجر آئے گا، میرا قرضہ دے گا، میرا مال مجھے دے گا۔ پورا دن انتظار کیا، وہ تاجر نہیں آیا، آخر ایک لکڑی ہاتھ میں آ گئی اور یہ سوچا کہ چلو یہ لکڑی اٹھا کر جلانے کے کام آ جائے گی، گھر میں کھانا پکائیں گے۔ جب گھر میں لکڑی لے گیا اور اس کو چیرا، اندر وہ پرچہ نکلا اور 1000 دینار نکل گئے۔
اور یہ تو سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص نے بھیجے، میرا قرضہ واپس کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن وہ تاجر قرضہ لینے والا وہ پھر بھی مطمئن نہیں کہ یہ حق اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، میں نے دریا میں ڈالا، اس کا مال پہنچا یا نہیں پہنچا۔ پھر جب اس کو کشتی مل گئی، 1000 دینار مزید لے کر آیا اور اس شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا آپ ناراض نہ ہو، معاف کر دیں، اور مجھے دیر ہو گئی، میں نے کشتی تلاش کی تھی، اس تاریخ کو نہیں ملی، آپ کے قرضہ واپس کرنے میں دیر ہو گئی، آپ اپنا قرضہ لے لیں۔ اب وہ شخص اللہ سے ڈرتا تھا، قیامت کے دن کا خوف تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بہت اچھا آپ نے قرضہ دے دیا، وہ پہلے 1000 دینار جو ملے اس کا تذکرہ ہی نہ کرتا، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتا تھا۔ دین تھا، معاملات کا دین اس نے اپنایا ہوا تھا، دونوں کے اندر معاملات والا دین تھا، صرف عبادات کے دین پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے، معاملات کا دین بھی انہوں نے اپنایا تھا۔ آج ہمارے اندر معاملات والا دین نہیں ہے، بڑا دیندار وہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بس جو عبادات ادا کرے۔ اس مالدار شخص نے، قرضہ دینے والے نے کہا اللہ نے آپ کا قرضہ پہلے پہنچا دیا ہے، اب دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے والا مال مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ تاجر خوش ہو گیا اور بڑا نفع اس نے کمایا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دوسرے شخص کا جو حق تھا وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دین کے مطابق بنائیں، عبادات والے دین پر اکتفا نہ کریں، معاملات کا دین بھی سیکھیں۔ آج معاملات میں کیا چلتا ہے؟ دھوکہ چلتا ہے، خیانت چلتی ہے، جھوٹ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے اور سود چلتا ہے۔